اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، کچھ لوگ قربانی کو خلاف عقل قرار دیتے ہیں، جی اس کو غیر معقول قرار دیتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے۔ آج ہم نے عقل کی روشنی میں ثابت کرنا ہے، کتنی مثالیں دے کر ثابت کرنا ہے کہ عقلاً بھی قربانی جائز ہے اور شرعاً بھی جائز ہے۔ دیکھیں قربانی کا لفظ بنا کہاں سے ہے؟ جی بِالذَّمْ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، قرآن میں موجود ہے۔ پہلے پہاڑ کے اوپر گوشت رکھ دیا جاتا تھا، اوپر سے بجلی پڑتی تھی، اسے اچک لے جاتی تھی، اگر اٹھا لیتی تھی تو سمت قربانی قبول ہو گئی، وہاں پڑا رہتا تو سمت مردود ہو گئی۔ تو وہاں لفظ استعمال ہوا قربان، بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، اور اس کا معنی کیا ہے؟ وَهُوَ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يُقَالُ قَرِبْتُ اللَّهُ، یعنی قربان اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتا ہے، جس طرح کہ اہل عرب بولتے ہیں قربت للہ قربانا، کہ میں اللہ کے لیے کیا ہو گیا؟ قربان ہو گیا۔ تو چونکہ انسان قربانی سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اس کا وہ طالب ہوتا ہے، اس لیے اس عمل کا نام قربانی ہو گیا۔ قربانی کو خلاف عقل لوگ کیسے سمجھتے ہیں؟ قربانی تو ایک ایسی تعلیم ہے جسے جاہل اور عالم سب پڑھ سکتے ہیں۔ تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے خون، کسی کے گوشت کا نعوذ باللہ من ذالک بھوکا نہیں، ہوا یطعم ولا یطعم، جی وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ وہ کھالوں کا، گوشت کے چڑھاوے کا کوئی محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تمہیں ایک سبق دینا چاہتا ہے۔ تمہیں قربانی نہ کرنے والوں اور اس کو خلاف عقل کہنے والوں تمہیں سبق دینا چاہتا ہے کہ تم بھی اللہ کے حضور اس طرح قربان ہو جاؤ۔ یہ بھی تمہارا ہی قربان ہونا ہے کہ اپنے بدلے اپنا قیمتی اور پیارا جانور تم قربان کر رہے ہو۔ مقبول شامی نے بھی یہ کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بیٹے ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، جانور ذبح کرنے کا۔ اگر بیٹے ذبح کرنے کا حکم دیتا پھر ہم کیا کرتے؟ خلاف عقل کہنے والے ذرا سوچیں۔ اور دیکھیں دوسری بات، جو لوگ قربانی کو خلاف عقل کہتے ہیں وہ یہ سن لیں کہ کل دنیا میں قربانی کا رواج ہے، اور قوم کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے، یہ قانون واضح ہوتا ہے کہ ادنا چیز اعلیٰ کے بدلے میں قربان ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ یہ سلسلہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ دیکھیں آج بھی اور پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے، کسی کو کوئی زہریلا سانپ کاٹ دینا تو کہتے ہیں اس انگلی کو ہی کاٹ دو کہ کل جسم زہریلے اثر سے محفوظ رہے، جی تو گویا انگلی تمام جسم کے لیے قربان کی گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی دوست آ جائے ہمارے پاس، جو کچھ ہو ہم خوشی کے لیے قربان کر دیتے ہیں، گھی قربان کرتے ہیں، آٹا گوشت قربان کرتے ہیں، قیمتی چیزیں اس سے چھپا کے نہیں رکھتے، ہر ایک اس پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور مزید دیکھیں کیا یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ تم مرغ اور مرغیاں، بھیڑے اور بکرے قربان کر دیتے ہو اپنے دوست پر، بلکہ اس سے بڑھ کر گائے اور اونٹ بھی عزیز مہمان کے لیے قربان کر دیتے ہو۔ تو جس مالک نے تمہیں جان دی ہے، جس مالک نے تمہیں مال دیا ہے، کیا اس کی راہ میں تم قربان جانور نہیں کر سکتے؟ جی دیکھیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ قومیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتی کہ کوئی جاندار قتل، وہ بھی اپنے زخموں کے سینکڑوں کیڑوں کو مار کر اپنی جان پر قربان کر دیتے ہیں۔ اس سے اوپر چلو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادنا لوگوں کو اعلیٰ کے لیے قربان کیا جاتا ہے۔ مثلا بھنگی ہے، وہ تمام قوموں کی عید کا دن ہو، مگر ان بیچاروں کے جو ہے سپرد وہی کام ہوتا ہے، بلکہ ایسے ایام ان کو زیادہ تاکید ہوتی ہے کہ لوگوں کی عیش و آرام کی خاطر کوئی گندگی کسی گزرگاہ میں نہ رہنے دے۔ گویا ادنا کی خوشی اعلیٰ کی خوشی پر قربان ہو جاتی ہے۔ بعض ہندو جی زور سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہندو کہکشاں بڑے زور سے وہ کرتے ہیں کہ لداخ کے ملک میں تو دودھ تک نہیں پیتے، جی کیونکہ یہ بچھڑوں کا حق ہے، مگر یہاں کے ہندو دھوکہ دے کر اس کا دودھ دو لیتے ہیں اور پھر اس سے اور اس کی اولاد سے سخت کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کاموں کے لیے انہیں مار مار کر درست کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے۔ اچھا دیکھیں ادنا سپاہی ہے، اعلیٰ افسر اور سپاہی پر وہ کیا کرتا ہے؟ قربانیاں پیش کرتا ہے، اور اعلیٰ افسر اپنے بادشاہ کے بدلے میں قربان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فطرتی مسئلے کو برقرار رکھا اور قربانی میں تعلیم دی کہ اعلیٰ ادنا کے لیے جو ہے وہ قربان ہو جائے۔
اور کچھ لوگ کہتے ہیں لو جی جانوروں کو ذبح کرنا، چھری پھیرنا، یہ تو ایک بے رحمی ہے جی، یہ تو ایک ظلم ہے جی، ایسا اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو یہ تو اس کی رحیمی کے خلاف ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے جتنی بھی قومیں ہیں، خواہ کوئی بھی ہو، اس بات کی ہرگز قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم مانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا فعل دیکھو کہ ہوا میں باز، شکرے، گدھ جی وغیرہ شکاری جانور موجود ہیں، اور وہ غریب پرندوں کا گوشت کی کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہوا میں اڑ کے غریب پرندوں کا گوشت کھا لیتے ہیں، گھاس اور عمدہ سے عمدہ میوے، اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ پھر دیکھو آگ میں پروانے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے جی، موم بتی جل رہی ہے، چراغ کوئی اوپر سے پروانہ آتا ہے وہ جل جاتا ہے۔ پھر پانی کی طرف خیال کرو کہ اس میں کس قدر خونخوار جانور موجود ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں اور بلائیں وغیرہ، یہ چھوٹے چھوٹے آبی جانوروں کو کھا جاتے ہیں، بلکہ بعض مچھلیاں قطب شمال سے قطب جنوبی تک شکار کے لیے جاتی ہیں۔ پھر ایک اور قدرتی نظارہ سطح زمین پر دیکھو، چیونٹیاں خار جانور کیسے زبان نکالے پڑا رہتا ہے، جب بہت سی چیونٹیاں اس کی زبان کی شرینی کی وجہ سے اس کی زبان پر چڑھ جاتی ہیں تو جھٹ زبان کھینچ کر سب کو نگل جاتا ہے۔ مکڑی مکھیوں کا شکار کرتی ہے جی، اور مغز خار جانور اپنی غذا ان جانوروں کو مار کر وہاں پہنچاتے ہیں۔ بندروں کو چیتا مار کے کھاتا ہے، اور جنگل میں شیر، بھیڑیے جی وغیرہ کی غذا جو مقرر ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ بلی کس طرح چوہوں کو پکڑ کر ہلاک کرتی ہے۔ اب بتلاؤ اس نظارہ عالم کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون ذبح جو عام طور پر جاری ہے یہ کسی ظلم کی بنا پر ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر انسان پر حیوان کے ذبح کرنے کے ظلم کا الزام کیا مطلب رکھتا ہے؟ انسان کی جوئیں پڑ جاتی ہیں یا کیڑے پڑ جاتے ہیں، کیسی بھی باقی میں ان کی ہلاکت کی کوشش کی جاتی ہے، کیا اس کا نام ظلم رکھا جاتا ہے؟ جب اسے ظلم نہیں کہتے، اشرف کے لیے اخص کا قتل جائز ہے، تو ذبح پر پھر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ بلکہ غور کرو تو حضرت اسرائیل ملک الموت کو دیکھو، کیسے انبیاء، رسل، بادشاہ، بچے، غریب، امیر، سوداگار سب کو مار کر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، موت کے گھاٹ میں اتارتا ہے اور دنیا سے نکال دیتا ہے۔ پھر غور کرو، ہم جانوروں کو عید الاضحیٰ پر اس لیے ذبح نہ کریں کہ ہمارا ذبح کرنا رحم کے خلاف ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا جی؟ اور ان پر رحم ہوتا تو اللہ تعالیٰ شکاری اور گوشت خوار جانوروں کو پیدا نہ کرتا، اور اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے تو خود بیمار ہو کر مریں گے۔ تو غور کرو کہ ان کے مرنے میں کیسی تکلیف ان کو لاحق ہو سکتی ہے۔ قانون الہی میں ہم دیکھتے ہیں ہر چیز جی اس کے ایک محل ہے۔ اگر ہر ایک پر گدھ کے بیچ حفاظت سے رکھے جائیں تو دنیا میں بر گدھ ہی ہوں اور دوسری کوئی چیز نہ ہو، مگر دیکھو ہزار جانور اس کا پھل کھاتے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس بڑھنے کو جو ہے روکنا مرض الہی ہے۔ اسی طرح اگر ساری گائے کی پرورش کریں تو ایک وقت میں دنیا کی ساری زمین بھی ان کے چارے کے لیے کافی نہ ہوگی، آخر بھوک پیاس سے خود ان کو مرنا ہی پڑے گا۔ جبکہ یہ نظارہ قدرت موجود ہے تو ذبح کرنا مرضی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوا۔ کوئی کہے جی پھر انسان کا ذبح کیوں ناجائز ہو گیا جی؟ تو بھائی دیکھیں، اس میں شک نہیں کہ فی نفسی ذبح انسان کے لیے بھی عمدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شہادت کو جو ہے وہ ایک اعلیٰ کمال حاصل ہے اور اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے، مگر انسان کے ذبح نہ کرنے پر بہت سے قوی دلائل موجود ہیں۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ انسان کے ساتھ اوروں کے بھی حقوق ہیں، کسی کی پرورش ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ اگر ایسے حکم دیں تو مشکلات کا ایک بہت بڑا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قتل انسان جو ہے وہ جائز نہیں قرار دیا گیا، سخت گناہ کہا گیا۔ غرض کہ انسان کا قتل اس لیے جائز نہیں ہوا کہ انسان کے ساتھ بہت سے حقوق ہیں، ان کا ضائع ہونا زیادہ دکھوں کا موجب ہے، تو جانور کے ساتھ تو یہ نہیں ہے۔ لہٰذا جانور کو ذبح کرنا اور قربانی کرنا عقل کے خلاف نہیں، بلکہ عین فطرت کے اصولوں کے مطابق ہے اور عقل کے مطابق ہے۔ جتنی ہم نے مثالیں ذکر کی ہیں ان سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج بھی مستشرق قربانی پر اعتراض کرتے ہیں کہ ویسے پیسے خرچ کر دو، قربانی نہ کرو، لیکن خون بہانے سے بڑھ کر جو ہے 10 ذی الحجہ کو اور بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ کریم سب بھائیوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو جو ہے وہ قربانی عقل کے مطابق سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔